آج رات جو عنوان میں آپ کے لیے لائی ہوں وہ چھوٹی تبدیلیاں جو آپ کی زندگی میں بڑے فرق پیدا کرتی ہیں۔ آئیے ایک چھوٹی بالکل چھوٹی سی چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں جو آپ کر سکتے ہیں اور شاید روزانہ کرنا ہو، لیکن یہ ایک چھوٹی سی چیز جو آپ کر سکتے ہیں حقیقی معنوں میں آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دے گی۔ کتنے لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، رویہ۔ میں دیکھ سکتی ہوں کہ غیر حقیقی ضرورت ہے۔ اب ہمارا رویہ ہمارے اندر کی سوچوں کا عکاس ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے اندر ہے لیکن ہر ایک اسے دیکھ سکتا ہے۔ یہ ہمارے چہرے کے تاثرات میں نظر آتا ہے، ہماری جسمانی حرکت میں نظر آتا ہے۔ آپ کو اپنا منہ کھولنے کی ضرورت نہیں، سب آپ کے بارے میں جانتے ہیں۔ یہ اس بارے میں کیا خیال ہے؟ بے صبری، کیا تم اس وقت جتنے ہو اس سے تیز نہیں ہو سکتی؟ یہ وہ طرز زندگی ہے جو ہم اپنانے کا فیصلہ کرتے ہیں، اور وہ انداز جو ہم نے اپنانے کا فیصلہ کیا ہے، یہ وہ طریقہ ہے جس سے ہم اپنے حالات کو دیکھنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ ہمارے سوچنے اور رویے پر اثر انداز ہوتا ہے، اور آخر کار ہماری ساری زندگی کے معیار پر بھی آپ کا رویہ آپ کا اپنا ہے، اور کوئی آپ کو برا رویہ اپنانے پر مجبور نہیں کر سکتا اگر آپ خود نہیں چاہتے۔ میں دوبارہ کہوں گی، آپ کا رویہ آپ کا اپنا ہے، اس کا تعلق کسی اور سے نہیں، اور کوئی دوسرا آپ کو برا رویہ اپنانے پر مجبور نہیں کر سکتا اگر آپ خود برا رویہ اپنانا نہیں چاہتے ہیں تو کوئی نہیں۔ آمین۔ آپ میں سے کتنے اس بات پر واقعی یقین رکھتے ہیں؟ ہو سکتا ہے ہم اس کے متعلق اس طرح سے نہ سوچتے ہوں، ہم سمجھتے ہیں، خیر آپ جانتے ہیں کہ میں ایسی ہوں کیونکہ میرے ساتھ یہ تمام مسائل ہیں، لیکن اس طرح کا ہونے سے آپ کے مسائل حل نہیں ہو جائیں گے، آپ کے حالات نہیں بدلیں گے، بلکہ یہ آپ کو اذیت میں مبتلا کر دیتا ہے، اور شاید آپ کے ارد گرد کے لوگوں کو بھی، کوئی بھی ایسے شخص کے ساتھ جس کا رویہ برا ہو زیادہ دیر تک نہیں رہ سکتا۔ ایک شخص ملازمت کے لیے کمپنی میں کام کرنے لگا، اور اس نے اپنے سپروائزر سے پوچھا، آپ کا کیا خیال ہے کہ میں یہاں کام کر کے خوش ہوں گا؟ اس نے اس سے پہلی ملازمت کے بارے میں پوچھا۔ اس نے کہا وہ مجھے پسند نہیں تھی، مجھے اپنا باس اور ساتھی پسند نہیں تھے، اور کام سے بھی نفرت تھی، وہ میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے تھے، مجھے وہ جگہ بالکل پسند نہیں تھی۔ خیر تم جانتے ہو شاید یہاں بھی آپ کو ایسا ہی محسوس ہو۔ کچھ دنوں بعد ایک اور نئے ملازم نے اپنے سپروائزر سے وہی سوال پوچھا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میں یہاں کام کر سکوں گا؟ اور اس نے کہا تم جہاں پہلے ملازمت کرتے تھے وہاں کیا ماحول تھا؟ اس نے کہا وہ بہترین جگہ تھی، وہ مجھے پسند تھی، لوگ بہت اچھے تھے، میرا کام بہت اچھا تھا، مجھے افسوس ہے کہ ان کا کاروبار ختم ہو گیا۔ تب اس نے جواب دیا، تم جانتے ہو تمہیں یہاں کام کرنا بھی اچھا لگے گا۔ آپ نے دیکھا اس کا تعلق جگہ سے نہیں اس شخص سے تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ اگر کسی کا رویہ برا ہو تو وہ ہر ایک چیز میں کوئی نہ کوئی برائی تلاش کر لیتا ہے، جیسے کہ مجھے پرواہ نہیں کہ یہ اتنا اچھا کیوں ہے، پھر بھی انہیں اس میں کوئی برائی نظر آ ہی جائے گی، اور جس کا رویہ اچھا ہوگا انہیں ناخوش کرنا یقینی طور پر بہت ہی مشکل ہوگا۔ آمین۔ سنیں، میری طرف ایسے نہ دیکھیں جیسے آپ کو اس کی ضرورت نہیں، کیونکہ ٹھیک ہے۔ ایک اور چھوٹی سی کہانی، دو جڑواں تھے، ایک مثبت اور ایک انتہائی منفی، یعنی انتہائی مثبت اور انتہائی منفی، وہ دونوں ایسے تھے جیسے دو دریا کے دو مخالف کنارے، بالکل مختلف شخصیات۔ ان کی سالگرہ قریب آ رہی تھی، اور ماں ان کے بارے میں کافی فکر مند تھی، لہٰذا وہ ڈاکٹر سے بات کرنا چاہتی تھی اس صورتحال کے بارے میں کہ وہ اس قدر مختلف کیوں ہے، اس سلسلے میں کیا کچھ کر سکتی ہوں۔ لہٰذا ڈاکٹر نے کہا آئیے ایک تجربہ کرتے ہیں۔ اس نے کہا جو لڑکا بہت منفی سوچ کا رویہ رکھتا ہے اسے ایک انتہائی زبردست تحفہ دے جو آپ سوچ سکتی ہیں، اور اس لڑکے کو جو مثبت سوچ کا مالک ہے اسے جو آپ تصور کر سکتی ہیں اتنا برا تحفہ دیں جس سے آپ سمجھے کہ وہ کبھی خوش نہیں ہو سکتا۔ لہذا سالگرہ کے دن اس لڑکے کو جو منفی تھا ایک انتہائی جدید ترین
और बेहतरीन बाईसाइकिल मिली, जो मेरा मतलब है वो बेहतरीन थी। उसने उसे देखा और कहा, इसे चलाने से मेरी टांग टूट सकती है। और मजबूत रवैये वाले लड़के को चारे से भरा हुआ एक बॉक्स दिया। उसने उसे एक लम्हे को देखा और सोचा, और फिर कुछ मिनट के बाद उसने कहा, ओके कम ऑन, ये है कहां पर, ये है कहां पर? उन्होंने कहा, कौन कहां है? उसने कहा, आप मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते, जहां इतना सारा चारा है जरूर घोड़े का बच्चा भी होगा। अब कुछ लोग इस दुनिया में दूसरों के मुकाबले में कहीं बेहतर रवैये के साथ पैदा होते हैं। मुझे इस पर बहुत मेहनत करना पड़ी। मैं एक बहुत ज्यादा मनफी सूरत हाल में पैदा हुई और मेरे फितरी मिजाज का झुकाव गहराई की तरफ था, और मैं हर खराब चीज को ठीक करने की कोशिश करती थी और देखती थी कि कहाँ खराबी है। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कोई भी पाक रूह के साथ मिलकर काम कर सकता है कि अच्छा रवैया अपनाने को आदत बना ले, अगर आप वाकई ऐसा चाहें। जी हाँ, आप में से कुछ को शायद इस पर दूसरों की निस्बत ज्यादा मेहनत करना पड़े, लेकिन हम सब कुछ बातों में एक जैसे हैं। हम में से हर एक को किसी चीज पर दूसरों की निस्बत ज्यादा काम करना पड़ता है, और खुदा हमेशा हमारी मदद करेगा। आपका रवैया आपका अपना है, और कोई भी आपको बुरा रवैया अपनाने पर मजबूर नहीं कर सकता अगर आप ना चाहें। इफ्सियों 4 की 23 आयत में लिखा है कि मुसलसल, जी हाँ, सब मिलकर कहें मुसलसल, और अपनी अकल की रूहानी हालत में मुसलसल नए बनते जाओ, यानी एक ताजा जहनी और रूहानी रवैया पहन लो। लिहाजा अगर आपको बहुत सी मुश्किलात का सामना है, जैसा कि आप में से बहुत सारों को होगा, तो फिर ये एक रोजाना का फैसला होगा कि अगर आपकी सोच का ज्यादा रुझान मनफी है या फिर आप अपनी तबीयत में थोड़े अफसुर्दा मिजाज हैं, तो फिर आपको अपने लिए रोजाना फैसला करना होगा। लेकिन आगे चलकर आपको इसका फायदा होगा, क्योंकि चिड़चिड़ा और तल्ख रवैया आपको इंतहाई अजियत में मुब्तला कर देगा। अब हवाई जहाज में एक आला होता है जिसे एटीट्यूड इंडिकेटर कहा जाता है। एल्टीट्यूड इंडिकेटर नहीं, बल्कि रवैये की निशानदेही करने का आला, और ये जहाज की पोजीशन बताता है, यानी उफक के हवाले से जहाजों के परों की पोजीशन उफक के तवाजुन को जाहिर करता है या औसत को जाहिर करता है। लिहाजा अगर आप दुरुस्त पोजीशन में हैं तो आप मुतवाजन पोजीशन में होंगे। और जब जहाज ऊंचाई पकड़ रहा होता है तो कहा जाता है नोज हाई एटीट्यूड, उसका नाक ऊंचा वाला रवैया है। और अगर जहाज उतर रहा है तो कहा जाता है नोज डाउन एटीट्यूड, नाक नीचे वाला रवैया है। जब हमारा रवैया ऊंचा हो तो हम औसत से बढ़कर जिंदगी गुजारते हैं, और अगर निचले दर्जे का हो तो औसत से थोड़ी सी नीचे जिंदगी बसर करते हैं। इस रवैये को बदलने के लिए पायलट को एक मामूली सी तब्दीली करना पड़ती है। और आप जानते हैं कि मैंने क्या सीखा है कि ज्यादातर जिंदगी बाकायदगी से ऐसी ही छोटी तब्दीलियां और मुताबकतें पैदा करने का नाम है। मेरी जिंदगी गैर मुतवाजन हो सकती है, हो सकता है कि मैं बहुत ज्यादा मेहनत कर रही हूँ और काफी आराम नहीं कर रही, तो मैं थोड़ी सी तब्दीली करके फर्क पैदा कर सकती हूँ। ये शायद मैंने सुस्ती करना शुरू कर दी है और बहुत देर तक बैठी रहती हूँ, मुझे उठने और ज्यादा काम करने की जरूरत है, तो मैं थोड़ी सी तब्दीली पैदा करके इसे वकूअ में ला सकती हूँ। मेरी तरफ देखिए, मैं कुछ अहम कहने जा रही हूँ। मेरा ख्याल है मैं जो कुछ भी कहती हूँ अहम ही होता है। कोई दूसरा आकर कभी भी आपकी मुश्किलात को हल नहीं करेगा। इन 3 लोगों का शुक्रिया जो मुझसे मुत्तफिक है। बाइबल हमें बताती है ऐसे हालात में हमें क्या करना चाहिए, और पाक रूह हमें ताकत और सलाहियत बख्शता है कि इस पर अमल करें। और मैं आपको बताती हूँ कि आप में से कुछ लोग समझते होंगे कि दुनिया में सबसे बड़ी मुश्किलात आप ही के हिस्से में आई हैं, और शायद ये सच भी हो, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह तब्दीली करके, थोड़ी सी तब्दीली करके छोटी छोटी मुताबिकतें जो पैदा की जाती हैं वो आपकी जिंदगी में नाकाबिल यकीन फर्क पैदा कर सकती हैं। मैं सोचती हूँ कि हम अपनी मुश्किलात के बड़े और गहरे जवाब तलाश करते हैं, और बाज़ औक़ात मुझे नहीं मालूम, लेकिन शायद आप हर वक्त तल्खी महसूस करते हो और आपको सिर्फ ज्यादा पानी पीने की जरूरत है। मेरा मतलब ये बात सच है कि बाज़ औक़ात लोग सिर्फ इसलिए शदीद बुरा महसूस करते हैं क्योंकि उनके जिस्म में पानी की कमी होती है और वो ये नहीं जानते। और बहुत दफा ये सादा छोटी बातें होती हैं जो आप कर सकते हैं।
ایک سادہ سی تبدیلی جو آپ لا سکتے ہیں. اور اگر ہم واقعی پاک روح کی آواز سنیں تو وہ ہمیں وہ سادہ باتیں دکھائے گا جو ہماری زندگی میں تبدیل ہونے والی ہیں. اب میں آپ سے بات کرنے لگی ہوں. آئیے سب سے پہلے جو میں بات آپ کو بتانے والی ہوں کہ جان میکسویل کہتے ہیں حالات آپ کو وہ نہیں بناتے جو آپ ہیں, وہ تو صرف ظاہر کرتے ہیں کہ آپ کیا ہیں. آمین. وہ آپ کو وہ نہیں بتاتے جو آپ ہیں, وہ تو صرف ظاہر کرتے ہیں کہ آپ کیا ہیں. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اذیت ایک انتخاب ہے. آپ کا اذیت میں مبتلا ہونا ضروری نہیں اگر آپ نہ چاہیں, اور یہ ایک ایسی بات ہے جس پر میں لکھنا چاہوں گی. اور یاد رکھیں جب آپ گھر جائیں تو جب بھی آپ تکلیف میں سے گزریں آپ کہہ سکتے کہ میں اس کا انتخاب کرتی ہوں. آپ کو یہ پسند نہیں آیا ہے نا, ٹھیک ہے, بہرحال اسے لکھ لیں, ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کو کل زیادہ پسند آئے. ٹھیک ہے, میں آپ کے ساتھ آج شام ایک رویے کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں, اور وہ یہ سیکھنا ہے کہ جشن منانے کے رویے کے ساتھ جینا. جشن منانا, ہم زیادہ خوشی نہیں مناتے, اور جانتے ہیں جو میں آج آپ سے کہنا چاہتی ہوں, اور میرا مطلب ہے کہ اگر آپ چھوٹی چیزوں کی شادمانی منانا شروع کر دیں تو ایک دن آئے گا جب آپ بڑا جشن منائیں گے. جی منائیں گے. آپ ہر چھوٹی سے چھوٹی جو خوشی منا سکتے ہیں منائیں, اور یہ بات ابلیس کو پاگل کر دیتی ہے کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ ہماری جان تلخی کا شکار ہو اور ہم برے رویے کا شکار ہو, اور کبھی بھی کسی چیز کو جو خدا یا کوئی اور ہمارے لیے کرے اس کی تعریف نہ کریں, اور اپنی مشکلات پر نظر رکھیں. ذاتی طور پر ایسی بہت سی چیزیں جن کی میں اس وقت خوشی منا سکتی ہوں, اور میں پچھلے 50 سالوں سے ایک ہی شخص کے ساتھ زندگی گزار رہی ہوں. 5 یا 15 برس نہیں, میری شادی ہوئے 50 برس ہو گئے ہیں, اور میں ایک ہی شخص کے ساتھ پچھلے 50 برس سے زندگی گزار رہی ہوں, اور مجھے ابھی بھی اس سے محبت ہے. آمین. یہاں یہ کہنا بچکانا ہوگا کہ یہ 50 برس کوئی آسان نہیں رہے. ان برسوں میں بہت سے واقعات رونما ہوئے ہیں. اس کے ساتھ ایسے مواقع بھی آئے ہیں کہ بس ہمت ہار دیں. بہت سی زبردست باتیں, بہت سے چیلنجز, لیکن آپ جانتے ہیں کہ کیا زبردست بات ہے کہ آپ ایسے مقام پر آ جاتے ہیں جہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں کامیاب ہو گئی, میں نے ہمت نہیں ہاری. ہم اپنی 50 سالہ شادی شدہ زندگی کی خوشیاں منا رہے ہیں. ہمارے 4 جوان بچے ہیں جو سب خدا کی خدمت کر رہے ہیں, اور آج یہاں پر سب کے سب خدمت کر رہے ہیں. ہمارے 11 پوتے پوتیاں بھی ہیں جو سب یسوع سے پیار کرتی ہیں, اور جانتے ہیں 11 میں سے 10 یہاں آج رات موجود ہیں, اور میں نے انہیں یہاں آنے کے لیے پیسے نہیں دیے اور نہ ہی آنے پہ مجبور کیا. ان میں سے ایک کیلیفورنیا سے آیا ہے. وہ یہاں اس لیے آئے کیونکہ وہ یسوع سے پیار کرتے ہیں اور اپنی دادی سے بھی. آمین. میں 42 برس سے خدا کا کلام سنا رہی ہوں, اور یہ بات خوشی منانے کے لائق ہے. پچھلے 3 برسوں میں میرے کولہوں اور کمر کے آپریشن ہوئے ہیں, اور میں ابھی بھی چل پھر سکتی ہوں. میں خوشی مناتی ہوں. میں نے 116 کتابیں لکھی ہیں, 116 اور ابھی بھی لکھ رہی ہوں. میں نے ملک سے باہر 67 مشنری سفر کیے ہیں, مختلف غیر اقوام میں. لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ سب سے اہم چیز یہ کہ کیسے خدا نے میری زندگی تبدیل کی. او میرے خدا, جب میں سوچتی ہوں کہ اس نے مجھے کیسے تبدیل کیا, مجھے ابھی آگے جانا ہے. لیکن آپ جانتے ہیں, لیکن میں اس ہفتے کے متعلق نہیں سوچ رہی ہوں. میں نہیں سوچتی کہ مجھے اور کتنا آگے جانا ہے. میں نہیں چاہتی کہ آپ بھی سوچیں کہ کتنا آگے جانا ہے. میں نہیں چاہتی کہ آپ اس سے متعلق سوچیں کہ آپ کا مسئلہ کیا ہے. میں نہیں چاہتی کہ آپ اپنی تمام کمزوریوں اور خامیوں سے متعلق سوچتے رہیں. میں چاہتی ہوں کہ آپ اسے تلاش کریں جو خدا نے آپ کے لیے کیا ہے, اور اسے جو کچھ آپ نے تبدیل کیا ہے. میں چاہتی ہوں کہ آپ اس پر دھیان کریں اور اس کا جشن منائیں. اور میں چاہتی ہوں کہ آپ میری بات سنیں, اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جشن منانا کیا نہیں ہے. یہ خوشی سے جھومنا نہیں اور کوئی بڑی پارٹی کرنا نہیں. یہ دیکھنا نہیں کہ ہم کتنا اونچا چلا سکتے ہیں. اس کا ایک مقصد ہے, اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیوں. اور میرا ایمان ہے کہ یہ بات مجھے خداوند نے بتائی ہے. جشن منانے میں ایک قوت ہے, اور یہ منا کے ہم قوت حاصل کرتے ہیں. خداوند کی شادمانی ہماری قوت ہے. ابلیس کو آپ کی چیزوں کی ضرورت نہیں, وہ آپ کی خوشی چھیننا چاہتا ہے. اگر وہ ہم سے ہماری خوشی چھین لے
تو پھر وہ ہمیں وہاں لے جا سکتا ہے جہاں وہ چاہتا ہے۔ کچھ حیرت نہیں کہ یسوع نے کہا دنیا میں دکھ ہوں گے، مصیبتیں ہوں گی، مشکلات کا سامنا ہوگا، اور ان ساری باتوں کے جواب میں ایک بات کہی جو خوشی منانا اور شادمان ہونا ہے۔ میں یوحنا 16 باب کی 23 آیت کو اور یوحنا 14 کی 27 کو ملا کر کہنا چاہتی ہوں، جہاں یسوع نے کہا میں اپنا اطمینان تمہیں دیے جاتا ہوں۔ اگر آپ دشمن کے منہ پر تھپڑ رسید کرنا چاہتے ہیں تو اطمینان رکھیں اور خوشی منائیں، آپ زندگی میں فتح مند ہوں گے۔ آمین۔ آپ جانتے ہیں اسے سمجھنے میں وقت لگتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ میں نے اتنی عمر گزاری ہے کہ مجھے سمجھ آ گئی ہے، اور میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ کیسے کئی مرتبہ ایک ہفتے میں کتنی ہی دفعہ میں کہتی تھی میں اس بارے میں پریشان نہیں ہوں گی، میں غصہ نہیں ہوں گی۔ آپ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ آخر مجھے پتا چلا کہ اس سے کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ سارا دن افسردہ اور پریشان رہنے سے کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، سارا دن غصے میں پاگل ہونے سے کچھ فرق نہیں پڑتا، سارا دن چڑچڑا ہو کر برا رویہ رکھنے سے کچھ بھی تبدیلی نہیں آتی، لیکن یہ آپ کو ضرور بدل دے گا، لیکن آپ کے حالات کو نہیں بدلے گا۔ لیکن میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ شادمانی میں قوت ہے، اور جب آپ دکھی ہوں تو شکر گزاری کرنے میں قوت ہے، اپنی زندگی میں چھوٹی چھوٹی فتوحات کی خوشی منانے میں قوت ہے۔ میں نے پہلے ہی سے ان سیشنز کے اختتام پر اور اس ہفتے کے اختتام پر جشن منانے کی منصوبہ بندی کر رکھی ہے۔ آپ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ میں تھک جاؤں گی۔ آپ میرے اندر سے جو کچھ میں دینا چاہتی ہوں سب کچھ حاصل کر چکیں گے، اور میں بہت تھکاوٹ محسوس کروں گی۔ میں جانتی ہوں کہ میں کہاں کھانا کھاؤں گی، اور جب میں وہاں ہوں گی تو کیا کھاؤں گی، اور وہ لوگ جو مجھے جانتے ہیں وہ اس بات سے حیران نہیں ہوں گے۔ اور یہ ایسی جگہ ہے جہاں سے بہترین چاکلیٹ کیک ملتا ہے، اور بہت ہی زبردست اٹالین آئس کریم، اور ہاں اس ریسٹورنٹ میں پاستا بھی ملتا ہے، بہترین پاستا۔ میں ہفتے کے روز دوپہر میں پالک نہیں کھاؤں گی۔ میں اپنے کچھ قریبی عزیز دوستوں کے ساتھ جاؤں گی۔ جشن ایک بڑی پارٹی سے لے کر اپنے چند پسندیدہ لوگوں کے ساتھ کھانا کھانا بھی ہو سکتا ہے۔ آپ بس کسی ایسے شخص کے ساتھ بیٹھتے ہیں جس کے ساتھ آپ واقعی انجوائے کرتے ہیں، لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میں یہ کر رہی ہوں، میں اس فتح کی خوشی منا رہی ہوں جو خدا نے مجھے دی ہے، اور اس سے نہ صرف آپ کو مدد ملتی ہے بلکہ خدا کے نام کو بھی جلال ملے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے بڑے مسائل میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہم خدا سے مسلسل چیزیں مانگتے رہتے ہیں اور خوشی کا اظہار نہیں کرتے، اور نہ ہی ان چیزوں کے لیے شکر گزار ہوتے ہیں جو اس نے پہلے ہی سے ہمارے لیے کر دی ہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ اب آپ مجھے اتنا جانتے ہیں کہ میں وہ کبھی بھی تعلیم دینے کی زحمت نہیں کرتی جس پر میرا پوری طرح یقین نہ ہو، جس پر چلنے کا میرا خود ارادہ نہ ہو، اور مجھے یقین نہ ہو کہ یہ زندگیاں بدلنے والی ہے، اور یہ ایک بہت چھوٹی سی تبدیلی ہے جو ہماری زندگی میں بڑا فرق پیدا کر سکتی ہے۔ آج کل ہم خوشی منانے کے لیے وقت نہیں نکالتے ہیں۔ آپ لوگوں کو کہتے سنتے ہیں آپ اپنی سالگرہ کیسے منائیں گے؟ کچھ نہیں، میں ایک اور سال بوڑھی ہو جاؤں گی، کوئی ایسی بڑی بات نہیں۔ کیا میں آپ سے ایک سوال کر سکتی ہوں؟ اگر ہم پہلی سالگرہ پر ایک بڑی پارٹی دے سکتے ہیں اور ہر کسی کو بلا سکتے ہیں اور بچے اپنا منہ کیک سے بھر سکتے ہیں، میرا مطلب ہے کہ ہم خوشی مناتے ہیں کہ وہ 1 سال کا ہو گیا ہے، اس وقت سے متعلق کیا خیال ہے جب آپ 70 سال کے ہو جائیں گے؟ کیا یہ ایک بڑی پارٹی نہیں ہونی چاہیے؟ لیکن اس وقت ہم سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ میں تو 1 سال اور بڑی ہو گئی ہوں۔ جی ہاں، آپ 1 سال بڑے ہو گئے ہیں، آپ 1 اور سال زندہ رہے اور ابھی بھی یہاں ہیں، اور یہ خوشی کی بات ہے۔ میں صرف 1 دن کے لیے جشن نہیں مناؤں گی، میں 1 پورا ہفتہ خوشی مناؤں گی۔ جب میں 65 برس کی ہوئی تو میں نے سوچا کہ ہم لمبا جشن منائیں گے۔ لفظ جشن منانے کا مطلب ہے کہ اپنی زندگی کے کسی اہم واقعے کی یادگاری منانا، ایسا واقعہ جس نے آپ کو خوشی بخشی ہو، کچھ ایسا جس نے آپ کو خوشی دی ہو۔ اسی لیے ہم شادی کی سالگرہ اور جنم دن اور واقعات مناتے ہیں۔ یہ خوشی منانا ایک بڑی پارٹی اور ضیافت سے لے کر کچھ ٹائم نکال کر وہ کرنا ہے جسے آپ انجوائے کرتے ہیں۔ کسی فتح کے لیے خدا کی شکر گزاری کرنا بھی جشن منانے کا ایک طریقہ ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ آج رات کے پیغام میں یہ کل آپ سنیں گے، اور یہ بائبل کے عین مطابق ہے کہ آپ کسی اور کے لیے کچھ کر کے بھی خوشی منا سکتے ہیں بہت سے مواقع پر۔
खास तौर पर पुराने अहद नामे में जब उन्हें बड़ी फतूहात मिलती थी तो एक बात जो खुदा उन्हें करने के लिए कहता था वो ये थी कि गरीबों को दो। लेकिन जो कुछ खुदा हमारे लिए करता है हम इसके लिए वाकई शुक्रगुजार होते हैं, तो हम खुद ही ऐसा करते हैं। हम हमेशा ऐसा करना नहीं चाहते, लेकिन हमें किसी और के लिए कुछ करना चाहिए जिसके पास वो नहीं जो हमारे पास है, जो वो नहीं जानता जो हम जानते हैं। और वैसे आप लोगों के लिए जितना ज्यादा करते हैं इतनी ज्यादा खुश होते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप किसी भी तरह की बेहिसी का शिकार हो, लेकिन जानते हैं वाकई मेरा ये ईमान है कि बास औकात हम अपने मसाइल पर काम करने के लिए खुदा को काफी वक्त नहीं देते हैं। बाइबल कहती है कि अपनी फिक्रें उस पर डाल दो क्योंकि उसे तुम्हारी फिक्र है। जानते हैं ये कहना आपके लिए अच्छा होगा कि मैं हर उस चीज के बारे में सोचती नहीं रहूंगी जो गलत है, बल्कि मैं कुछ अच्छा करने के लिए तलाश कर लूंगी और खुशी मनाऊंगी। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? और मैं तो इसके बारे में और भी ज्यादा पुरजोश होना चाहूंगी। आप जानते हैं कि बात यह है कि मेरे पास ऐसा कोई पैगाम नहीं जो आपको तमाम मुश्किलात से रिहाई दिला दे। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी और ना ही हल पेश करूंगी, और ना ही मेरे पास इस हवाले से कोई ऐसा पैगाम है जो सुनाऊं और कहूं अब घर जाएं और ये करें और उसके बाद आपकी जिंदगी में कोई मसला बाकी ना रहेगा। मैं आपको ये नहीं बताऊंगी क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि बाइबल ऐसा कहती है और मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होता है, लेकिन मेरा ये ईमान है कि मैं ये सिखा सकती हूँ और आपको वो बातें बता सकती हूँ जो बाइबल में है और जो बहुत सी लोगों की जिंदगियों में साबित हुई हैं, और जो आपको ऐसा ताकतवर शख्स बना देंगी कि आप घर जाएंगे और जिन मुश्किलात का शिकार हैं उनसे आजाद जिंदगी गुजार सकेंगे। इसका यह हरगिज मतलब नहीं कि मुश्किलात आएंगी नहीं, लेकिन वो आप पर गालिब नहीं आएंगी। इन दोनों में फर्क है कि आप मुश्किलात का सामना करते हैं या वो आप पर गालिब आती हैं। आमीन। रिचर्ड फॉस्टर ने डिसिप्लिन के बारे में किताब लिखी है और वो उसे कहता है नज़्म व ज़ब्त में खुशी मनाना। और हमें इसे वाकई समझने की जरूरत है कि खुदा की तरफ से तरबियत हमारी दोस्त है क्योंकि ये नज़्म व ज़ब्त आपकी मदद करता है कि वो बने जो आप बनना चाहते हैं और उसके बगैर कभी भी नहीं बन सकते। नज़्म व ज़ब्त का मतलब सिर्फ ये है कि वो करना जो आप जानते हैं कि करना चाहिए लेकिन करना नहीं चाहते हैं। आमीन। ठीक है, और इसे बार बार करना और बार बार करना और फिर इसे करते रहना। लेकिन एक बाब जो इसमें है इसका उन्वान है जश्न मनाने का नज़्म व ज़ब्त। खुद को नज़्म व ज़ब्त में लाने की खुशी मनाने के लिए वक्त निकालें। हम अपनी जिंदगी की मसरूफियात में से खुशी मनाने के लिए वक्त निकालें। हम अपने कामों की फहरिस्त में अगले काम करने की जद्दोजहद में रहते हैं और हम इसकी कदर जानने में नाकाम रहते हैं। और मुझे उम्मीद है कि खुदा मुझे फजल देगा कि आप तक इसकी कदर पहुंचा सकूं कि अपनी जिंदगी की छोटी फतूहात का जश्न मनाने के लिए वक्त निकालना कितना अहम है। और इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आपको काम से एक हफ्ते की छुट्टी लेनी पड़ेगी और कोई खास वक्त निकाल कर और कहीं सैर पर जाना होगा। ये सिर्फ खुशी मनाने के रवैये के साथ जीना भी हो सकता है। हर वक्त ये देखना कि खुदा क्या कर रहा है और ये ना देखते रहना कि वो क्या नहीं कर रहा है। खैर, ये फैसला आपको करना है कि आपको अपनी जिंदगी को कैसे देखना है। आज आप इंतखाब कर सकते हैं कि खुशी मनाने का रवैया कैसे अपनाएंगे और इस सब के लिए जो खुदा आपकी जिंदगी में कर रहा है इसका शुक्र करेंगे।